بات ہے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کو قرآن نے یاسین کہا ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان پہ انگلی کو دبانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کو قرآن میں یاسین کہا ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، گمشدہ کسوری کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، گمشدہ کسوری کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، رات کی تیرگی میں اجالا لیے، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، آمنے سامنے، عائشہ شاعرہ ہے عجیبہ بھی ہے، مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے، عائشہ شاعرہ ہے عجیبہ بھی ہے، مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے، طاہرہ ہے نبی کی زوجہ بھی ہے، طاہرہ ہے نبی کی زوجہ بھی ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کو قرآن نے یاسین کہا ہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جلسے کی آخری کڑی میں تقریر کے لیے صفیہ کو دعوت دیتا ہوں، اس کی ہمارے جلسے کی آخری کڑی ہے، آپ تمام احباب جو ادھر ادھر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، اسی طریقے پر ٹیپو سلطان کمیٹی جو خدمت پر معمور ہے، بچے آ رہے ہیں ان کو کھانا وغیرہ کھلا کر فارغ کر دیں، آپ اپنی خدمت پر مولانا سہیل صاحب بچوں کو لے کر جب کھانا فارغ کریں، جن بچوں کا قرآن ختم ہوا ہے وہ بچے کھانا کھانے کے بعد یہاں وہیں پر آ جائے جہاں پر آپ بیٹھے تھے، انشاءاللہ حضرت والا کے ہاتھوں اسی طریقے پر ہمارے جتنے علماء کرام ہیں
ان کے ہاتھوں آپ کو انعام بھی دینا باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا. محترم سامعین کرام اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم مقام واجب الاحترام علماء کرام، آج کی اس مبارک مجلس میں میری تقریر کا عنوان عورت اور عورت کی وراثت کا حق ہے. اگر قطروں کو جمع کر دیا جائے تو دریا اور سمندر بن جاتے ہیں، اگر ذرے مل جائے تو پربت اور پہاڑ بن جاتے ہیں، اگر افراد پر محنت کی جائے تو محدث مفسر اور زمانے کی امام بن جاتے ہیں، اگر دریا سے بہنے والے پانی کو بند نہ کیا جائے تو سیلاب بن جاتا ہے، اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر معاشرے اور سماج کی برائیوں کو نہ روکا جائے تو خدا کا عذاب بن جاتی ہے. ہمارے سماج میں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے بہت خطرناک برائی عورت کو وراثت کے حق سے محروم کرنا بھی ہے. میرے بزرگوں، مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتایا، مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق بتایا، مذہب اسلام نے استادوں کے، شاگردوں کے، امیروں کے، غریبوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، خاص کر کے عورتوں کے بھی حقوق بتائے ہیں. میرے بزرگوں، حج کی وراثت مذہب اسلام نے عورتوں کے لیے واجب تحفہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کے دھرم اور مذہب خالی ہے. مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ سانپ کے ڈسنے کے لیے ممکن ہے مگر عورت کے ڈسنے کے لیے ممکن نہیں ہے. عورت کو شرم اور برائی کی بیٹی بنایا جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں میں لڑکی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے. جانوروں کی طرح عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا. مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی. عورت کا زندہ باد ولادت کے وقت ننگی دبانے کا گھر کی چوکٹ پر کھڑا جاتا تھا. اگر سے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملی تو خوشیاں منائی جاتی، اگر لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملی تو دکھ ہو جاتا تھا. شرم و حیا کے تمام قدروں کو چاک کر کے عورت سے کھا جاتا اور اپنے سے معصوم بچی کو گئے جس نے ابھی دنیا میں نئی نئی آنکھیں کھولی ہیں، جس نے ابھی کوئی جرم نہیں کیا ہے، جس نے ابھی ماں کی گود اور چھاتی سے لگ کر دودھ تک نہیں پیا، الگ کا زندہ باپ اسے ہاتھ میں لیتا اور ننگی طرح سے دو ٹکڑے کر دیتا تھا. میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے ظلم و ستم کی چسکی میں پسنے والی عورت کو جنت اور پستی کے دار سے نکال کر عزتوں کا ہار پہنایا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع و خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے. رب کائنات نے فرمایا، والدین اور قریبی رشتے داروں نے اپنے مرنے کے بعد جو بھی مال اور دولت چھوڑا ہے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے. تقسیم میراث خدا کا قانون ہے، جو شخص خدا کے قانون کو توڑے گا اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنے وارث کی میراث کو ختم کر دیا تو اللہ پاک قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث اور حصہ ختم کر دیں گے. ضرور اعلان سن لیں. کھانے کا نظم صرف مکتب کے بچوں کے لیے ہے تاکہ آپ کے بیانات میں کہ سننے میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اس لیے بچوں کو کھانے سے فارغ کرا رہے. کوئی بڑے نہ جائیں، بڑے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں بھائی. اب جس چیز کے لیے جن کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے. حضرت والا اتنے دور دراز کے سفر سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. جو لوگ ادھر ادھر ہیں سب سے اول آپ مجمع جو منتظمین محلہ ہے مکتب کے، ان سے گزارش ہے مجمع کو چھوڑے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں بلا کسی تاخیر کے اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کا مشغلہ قدم قدم پر علم کے چراغ روشن کرنا ہے، اور وہ تفسیر و فقہ کے سرخیل ہے جو درسیات پر عبور رکھنے کے ساتھ ساتھ عصر جدید کے نباز عظیم بھی ہے. صوبہ کرناٹک کا مشہور و معروف ادارہ جو فخر کرناٹک ہے، جو صوبہ کرناٹک کی شان وہ جامعہ سبیل الرشاد کے نام سے منسوب ہے. حضرت وہاں کے فاضل ہے. ان سب سے میری مراد خطیب بے نظیر مسلم امت رہبر و رہنما حضرت اقدس حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی دامت برکات العالیہ کی ذات گرامی ہے. اور میں آپ حضرات کی طرف اور چہروں پر انتظار و اشتیاق کی
गहरी लकीरों को महसूस कर रहा हूँ। आप हजरत सदर मोहतरम के नासिहाना कलिमात के लिए बेताब और बेकरार है, तो आइए इजलास से इख्तिताम बिल खैर की सादत से बहरूर होने के लिए मैं सदर इजलास को निहायत ही अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ अपने कलिमात आलिया से हम सबको मुस्तफीज फरमाए। तो राज़ कुल फ़क़ा है, अपनी हस्ती पर आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। हवस ने कर दिए टुकड़े टुकड़े नए इंसान को, उखुवत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबा हो जा। जरा उलमा करम वीडियो रिकॉर्डिंग है, जरा आप जरा पीछे हटें ताकि हजरत वाला का खिताब बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से रिकॉर्डिंग हो। जो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं उनसे दरख्वास्त है बिल्कुल खामोश बैठे, या तो उठकर पीछे चले जाएं। वहाँ जो अहबाब जिम्मेदार अहबाब पीछे हैं उनसे गुजारिश है यहाँ करीब करीब तशरीफ लाए। जो पीछे जिम्मेदार है वो सामने आ जाए, बच्चे हैं वो उठकर खामोश बैठे या तो पीछे चले जाएं। नीचे बैठ छोड़ मामू, पेट भर खाना नीचे बैठ आराम। ये लाइट जरा फिरा दीजिए, पूरा उधर फिरा, ये देखेंगे सामने मारता मुझे मजमा नहीं दिखता। कितना दिखा था बस ये भी जरा फिरा दीजिए। बढ़ाइए सोन, बढ़ाइए, बढ़ाइए। यहाँ खड़े हुए हजरात आकर बैठ जाए, और ऊपर जो आसमान में बैठे हैं और उधर जो अर्श में बैठे हैं सब स्टेज में आ जाए, आ जाइए, आओ भाई, खामोश रहिए, बैठो भाई, तो नमाज पढ़ेगी ना नौजवान को। इधर दो साहिबान बैठे, अरे भाई वो लकड़ी वाले साहब आ जाओ, मैं कर लेता हूँ, आ जाओ, आ जाओ, आप भी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बंद कर छोड़ो, बंद कर नहीं भाई, हाँ ये बराबर है। मुझे उतना गौर से देखने की जरूरत नहीं, मेरी शादी भी हो गई, 10 साल हो गए। ये कौन नहीं है अकेला सर? आ
جاؤ بیٹے آ جاؤ. بچوں کو خاموش کرو. 2-3 حضرات بچوں کے بیچ میں بیٹھے. یہ بچے بنہٹی کے نہیں یو پی کے معلوم ہو رہی ہے. بیٹھو بیٹے نیچے بیٹھو. نیچے بیٹھو دونوں جوان نیچے بیٹھو. برابر آپ بیٹھو. ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر؟ ایک ساتھی جاؤ. وہ چائے پانی کیا بات ہے سب بند. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه.
معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، بولو کہتی بھی بولو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، نہیں تو انا للہ۔ بولتے نہیں بولتے؟ بولتے؟ اور ایک مرتبہ پڑھتا ہوں اس میں۔ ایک شمع جلانا ہے مگر یہ نہیں سوچا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پورا فاقہ بنہٹی میں ہے۔ پھر اور ایک مرتبہ پڑھو۔ ایک شمع جلانا ہے مگر نہیں سوچا، اس کا مطلب کیا بولے تو سمجھے بغیر سبحان اللہ بول ڈالے۔ کیا بولا با؟ میں پڑھیا سو شیر کیا کی، تمہیں بولے سو کیا کی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کا مناسب جواب کیا؟ وعلیکم السلام۔ اچھی، الحمدللہ، مناسب جواب کیا؟ یرحمک اللہ۔ کیا بھائی خیریت سے ہی؟ الحمدللہ۔ حضرت تمہاری دعا سے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت، ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارے دادا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا حضرت، ایک ہفتہ پہلے انتقال ہو گئے حضرت، انا للہ۔ سمجھ نہیں، برابر جواب دے رہی۔ حضرت تمہاری دعا سے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا حضرت، انا للہ۔ صحیح جواب۔ حضرت ہمارے بابا کو تمہارا بیان بہت پسند تھا حضرت، اچانک انتقال ہو گیا حضرت، ماشاءاللہ۔ کون ماشاءاللہ بولتا کہ اس کی حالت انا للہ کی ہو جاتی ہے؟ ہر جگہ اللہ کا نام ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کون سا جملہ کب کہاں کیسا کہنا، یہ سبق بھی ہم کو دیا ہے۔ میں جو شعر پڑھا وہ ایک درد ہے، ایک فکر ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ نہیں،
اردو میں بے شک بولو، کیونکہ شاعر کیا کہتا ہے سنو غور سے، اردو سمجھنا۔ حضرات یہ زمانے میں زیادہ لمبا بیان کروں گا نہیں، سمجھ میں آئی بات ہے، کیونکہ مجھے 12 بجے کے اندر تک بیلگام کو پہنچنا ہے، پہنچیا تو بنگلور کی بس ملتی، نہیں تو کل کا پروگرام ختم، اس لیے میں لمبا بیان نہیں کرتا۔ بچہ کو کھلاؤ، بولے کتے کی بڑے بھی ساتھ چلے گی، کھائے تک انہوں بھی بچے تھے۔ زیادہ وقت بیان نہیں کروں گا، صرف 2-3 گھنٹے بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت یہ زمانے میں انگلش بھی پڑھانا حضرت، بولتے نہیں بولتے حضرت، کہ انتظامات کرنے والے نوجوانوں بھی بیٹھ جاؤ۔ میں مولانا سے گزارش کرتا ہوں آئندہ سے انتظامات کے لیے ہمارے سکر نوجوان علماء کو لے لو ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں پڑھ کر ہی سن کر ہی یہ مولوی صاحبہ انہوں مینٹین کر لیتے ہیں، انتظامات کرنے والے نوجوانوں بھی سننا ضروری ہے۔ نہیں کہا مولانا کبھی غلط سننا نہیں، آپ اچھا لمبا ڈنڈا لے لیا، مسجد کا پورا غصہ جلسے میں اتار ڈالو۔ قوم کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اس وقت اگر کسی کو دیا ہے تو میرے رب کی قسم وہ حضرات علماء کو دیا۔ کتنے آوازاں نکلے، کون سے بھی سیلنٹ ہوا، آسمان سے کون سے بھی اترے، خالی 2 منٹ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو سیلنٹ کیا نہیں کیا؟ یہ میرا کمال نہیں ہے، نسبت محمد رسول اللہ کی ہے، یہ صدقہ ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ علماء کو بیکار سمجھتے ہیں، کسی کام کے لائق نہیں سمجھتے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، رب کبھی بلہٹی کے مسلمانوں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مالداروں، ذمہ داروں، لیڈروں، گیڈروں اور دنیاوی تعلیم یافتہ تمام حضرات کام کھول کر سن لے، جو اللہ کا بندہ امامت کر سکتا ہے وہ ساری دنیا کو سنبھال سکتا ہے۔ جو ممبر کی سیڑھیوں میں چڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کسی بھی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ علماء کو بیکار نہ سمجھو۔ آج دنیا کی حکومت کا باغ ڈور جاہلوں کے ہاتھ میں چلا گیا، ان پڑھوں کے ہاتھ میں چلا گیا، مذہبی لوگوں سے ہٹ کر دولت کے پجاریوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ میں کسی قوم کو نشانہ نہیں بناتا لیکن مذہبیت کو پہلے رکھتا ہوں۔ آج دنیا کو چلانے کی باغ ڈور، ملک کو چلانے کی باغ ڈور، ریاست کو چلانے کی باغ ڈور جاہلوں کے، ان پڑھوں کے، ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو اپنے گھر چلا نہیں سکتے، 2 روپے کی کوتمیر لانے کی جن کے پاس صلاحیت نہیں، ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ملک 19-20 ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم صرف 2 سال کے لیے ہمارے حوالے ملک کر کے دیکھو، انشاءاللہ تعالی یتیم کو باپ یاد نہیں آئے گا، بیوہ کو بے سہارگی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ غم ہوگا یتیم کو، درد ہوگا بیوہ کو، لیکن انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ میرے رب کی قسم، آپ اگر پوچھیں گے، ملک پوچھے گا، ریاست پوچھے گا، لیڈر پوچھے گا، گیڈر پوچھے گا، دنیاوی تعلیم یافتہ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ مولانا وہ کیا بات ہے تمہارے پاس کہ تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، تو ہمارا جواب بھی سن لینا کہ ہمارے پاس حضرت ابو بکر کی خلافت کا نصاب ہے، ہمارے پاس حضرت عمر کی خلافت کا نصاب ہے، ہمارے پاس حضرت عثمان غنی کی امارت کا نصاب ہے، ہمارے پاس حضرت علی کی خلافت کا نصاب ہے۔ ہم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، نبی کی شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم ایک بزدل اتنا شیر سے نہیں ڈرتا، اس سے کروڑوں درجے زیادہ ہم علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ہم کو معلوم ہے
کہ کروڑوں روپے رہے تو پیٹ بھرتا نہیں، 2 روٹی سے پیٹ بھرتا، یہ فلسفہ سب سے زیادہ علماء کے پاس ہے۔ سمجھ میں آئی کہ بابا؟ ارے منڈی تو بھی ہلا رہے بابا، پیٹ بھرنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت نہیں، اتنی رہی تو بس 2.5 روٹی کھا لیے تو پوری رات بیوی ڈر کو آیت الکرسی پڑھتی، اللہ نے یہ پیٹ اتنا چھوٹا بنایا، بات لمبی ہوتی ہے، جب مجھے جلدی ہوتی ہے تو بات لمبی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ خدا کا امتحان بھی کیسا ہے، جب مجھے جلدی ہوتی ہے تو بات بڑی لمبی اور گہری ہوتی ہے۔ ہمارا پیٹ اتنا چھوٹا میرے دوستو، کھانے میں ہم پوری زندگی کسی گدھے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھانے میں ہم پوری زندگی کسی گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھانے میں ہم پوری زندگی کسی بیل اور بھینس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہاتھی اور چیتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا؟ کھانا زیادہ انسانیت کی دلیل نہیں ہے، انسانیت کی دلیل تو کچھ اور ہے۔ 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا ہے، بھرتا نہیں بھرتا؟ ارے بھائی پھر آوازہ شروع کریں نا بچے، یہ گلے میں تعویذ ڈالے نا۔ مولوی صاحب کون ہو؟ کیا نام؟ مولانا سہیل صاحب۔ اب پہ بیٹھ گئے تو نماز پوری، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، خالی کھڑو، آواز کرو لوگو۔ کتنے روٹی؟ 2 روٹی۔ خالی شعر پڑھتے پڑھتے گیا ہوں سو ابھی تقریر شروع کریا نہیں، کیا مولانا؟ ہاں مولوی صاحبہ لقمہ دیے تو میں رکوع کر داتا ہوں، لیکن اتنا دیر ہوتا اتنی دیر سنو، لمبی بات نہیں۔ ماں اور باپ کے عنوان پر بچوں کا جو مکالمہ ہوا، اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ بات رکھوں گا میرے لیے، آپ کے لیے، بس اس سے پہلے اذکار پڑھنا ہے مجھے۔ 2 روٹی میں پیٹ بھر جاتا، زیادہ کھائے تو آپ کے زمانے میں ڈکارا ڈکارا ڈکارا۔ دولت اصل نہیں، علم اصل، عمل اصل۔ لوگ بولتے علماء کو کچھ نہیں آتا، اللہ نے علماء کو وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ قسم اللہ کی 1-2 سال کے لیے ملک بھروسہ کر کے لکھ کر دیں گے، پھر 2 سال کے بعد ملک تمہارا۔ کیونکہ ہمیں دنیا میں حکومت کرنے نہیں آئے، دنیا میں ہمیں عبادت کرنے کے لیے آئے، اور ہمارے آستے اور عقیدے میں یہ دنیا ہی اصل نہیں ہے، والیوم الآخر اصل ہے۔ ایک سفر کرتے کرتے اترے ہی ہماری منزل جنت ہے، بولو سبحان اللہ، بولو اچھے جملے میں۔ عالم ارواح سے نکلے، یہ پہلے سفر کا آغاز، چلتے 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 باپ کے خون اور نطفے تک پہنچے، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ تک پہنچے، پھر وہاں سے دنیا میں آئے، پھر یہاں سے قبر کو جائیں گے، قبر سے حشر کو جائیں گے، سفر کی کارگزاری اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت بھیجیں گے، جنت میں جا کر آرام سے رہنا، آرام سے، کب تک؟ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
اور آستہ ہے، عقیدہ ہے، حقیقت بھی یہی ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ جو بات اللہ نے میرے نبی کے ذریعے سے امت کو پہنچایا وہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ مانے تو مانو، نہیں تو چھوڑو۔ انکا میت و انہم میتون، مرنے کے بعد تو راز کھل ہی جائے گا۔ مرنے کے بعد تو راز کھل ہی جائے گا۔ ہمیں حکومت کرنے نہیں آئے، ہمیں عبادت کرنے آئے، ہمیں اللہ کو ماننے کے لیے آئے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے آئے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں روزہ رکھنے کے لیے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دیا تو زکات ادا کرنے کے لیے آئے، اخلاق پیش کرنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ عبادت کرنے کے لیے آئے، حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں دنیا ایک نظام ہے، ذرا حکومت بھی کر لیتے ہیں، اور وہ حکومت کرنے کا اچھا طریقہ اگر کسی کے پاس ہے تو علماء کے پاس ہے، اور علماء ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر کے انشاءاللہ تعالی سنبھال سکتے ہیں، سنبھالے ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے، مشرق نے دیکھا ہے، مغرب نے دیکھا ہے، چاند نے دیکھا ہے، سورج نے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے، اپنے بھی گواہ ہے، غیر بھی گواہ ہے۔ یہی ہے ہمارے ملک کے گاندھی جی، جن کو مہاتما کا کتاب ہم نے دیا ہے، یہی گاندھی جی جن کو آزادی کا پھول کا مالا ساری دنیا اور ہندوستان پہناتا ہے، حقیقت اپنی جگہ پر ہے۔ وہی گاندھی جی کیا کہتے ہیں، جو دور ابو بکر اور عمر کا گزرا مجھے معلوم نہیں کہ پھر اتنا اچھا دور پھر کبھی آئے گا۔ اللہ سے دعا کرو، منحقیق نہیں ہے، دعا کرتے، ارے کرتے ہیں ابھی دعا نہیں کرتے، کرتے کرو، نماز کے بعد دعا کرو، صبح کو دعا کرو، شام کو دعا کرو۔ آپا عورت نہیں انہوں ادھر ادھر نہیں دیکھنا کہ گوگل کو یہ انتظام کرے کہتے ماما، انہیں ضد کر لی بات کرنا کہ گوگل کو آسمان بھی سامنے رکھ ڈالے تو بات کرتی سو تمہیں، انہیں کسی سے بھی بات کرنا بول کو پکا ارادہ کر لی، فرشتہ بھی آ جان دو دیکھتی نہیں، بات کرتی آنٹی سے۔ ذرا سن میری آپا، دعا کر، دعا دعا کر، دعا کر، دعا۔ آج امت نقصان میں ہے نہیں، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب دعا کا چھوڑنا، ورنہ یہ دشمنوں کی اوقات و حیثیت کیا ہے؟ یہ ہم کو ختم کرنا ہے تو تلوار ویپنز اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم ضد پہ آ کے ان کو ختم کرنا چاہیں، نہ ہمارے پاس ویپنز ہے نہ ہتھیار ہے کیا؟ ارے بولو رے بابا، ہے مولانا ہے؟ ہمارے پاس تو چاقوؤں تک برابر نہیں، چاقوؤں بھی برابر نہیں۔ مرغی مرتے مرتے بھی مولوی صاحب کو بددعا دے کو مرتی، ایسے مولوی صاحب ہی ڈھنگ کی چاقو رکھے نہیں، 17 مرتبہ پھرا تو مرغی حلال ہو رہی ہے۔ وہی سے چاقو برابر نہیں ہے سو قوم کے پاس، یہ گھگو بم تلاش کرتے۔ واہ صاحب واہ، میں جگانا چاہتا ہوں، دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں، تمہیں ہماری طاقت کو تو مانے۔ مقدمہ پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں دشمنوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں ہماری طاقت کو تو مانے، لیکن نتیجہ غلط نکالے۔ یہ پکی بات ہے کہ پاورفل قوم ہم ہیں، یہ پکی بات ہے کہ جینے سے زیادہ مرنے کی آرزو رکھنے والی قوم ہم ہیں، یہ پکی بات ہے زندگی سے زیادہ موت پر کسی کو مزہ ملتا ہے وہ محمد کے غلام ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہمارا ولی تو ولی، پوائنٹ کرو یہ جملہ، ہماری قوم کا غوث قطب ولی تو ولی، بے نمازی، بے روزے دار،
صرف اللہ کو مانتا، نبی کو مانتا ہے، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن رکھتا ہے، داڑھی بناتا ہے، ٹوپی پہنتا نہیں، گالی دیتا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سب اپنی جگہ پر انہیں گنہگار ہے۔ لیکن کان کھول کے سن لو، جب بات اللہ رسول کی آتی ہے تو مرنے کے لیے میدان میں سب سے پہلے ایسا ہی نوجوان آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم اپنی زندگی کے گناہوں کو دھونے کا جب لمحہ ہوتا ہے، اس لمحے کا نام ہے شہادت۔ میں یہی کہتا ہوں بنگلور کے اندر دوسری جگہوں پر کہ اے دشمنوں، میرے الفاظ کو غور کرنا، میں بہت طول کر بات کرتا ہوں لیکن صاف بات کرتا ہوں، الحمدللہ جرأت کے ساتھ بات کرتا ہوں، ہمت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میرے تولے ہوئے جملوں کو بھی کوئی پکڑنا چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا، نادانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جاہلوں کو پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں اگر کوئی اچھا آدمی ہو تو اس کی اچھائی بھی بری نظر آتی ہے، لیکن میں بات تول کر کرتا ہوں، بڑے ہوش و حواس سے کرتا ہوں، بڑی جرأت سے کرتا ہوں، الحمدللہ بڑی ہمت سے کرتا ہوں۔ اور یہ کمال نہیں ہے اس لیے کہ ہمت سے بیان کرنا علماء کا شیوا ہے، ہمت سے بیان کرنا علماء کی شان ہے۔ میں بڑے ہی وسیلے کے ساتھ کہتا ہوں، میں الفاظ کسی قوم کا نہیں لے رہا ہوں، میں دشمنوں کا لے رہا ہوں۔ دشمنوں نے نتیجہ صحیح، دشمنوں نے بات صحیح کی اور سمجھا صحیح کہ ساری دنیا میں پاورفل قوم مسلمان ہے، لیکن نتیجہ غلط نکالی ہے۔ کیا کہ ان کے پاس تلوار ہوں گے، ان کے پاس بم ہوں گے، ہمارے پاس کیا بھی نہیں رے بابا۔ ہمارے پاس میں تلاش کرے تو دو چیزیں زیادہ ملتی سو، ایک سرکو کرنے کی کنگئی، ایک ہاتھ کا موبائل۔ ہمارے پاس تو ہتھیاروں پہ بچے ہتھیارہ کا ملتی، چاقواں کی سوا ہمارے پاس نہیں۔ چپکے یہ یوپی میں بیکار کا انہیں دیوانہ مدرسہ گھسے تھے۔ اچھا تو اللہ ان کو بھی مدرسے کا سایہ جب دیا ہے تو ہدایت بھی مل جائے گی، کیونکہ میں نے ہمارے ایک مولانا سے سنا، دیوبند میں پڑھنے والا قاسمی نہیں ہوتا، دیوبند میں سے گزرنے والا بھی قاسمی ہو جاتا ہے۔ کئی مولوی صاحب وہی پڑھتے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دیوبند کو جا کے آگے تو بھی کیا بھئی نام محمد ذبیح اللہ قاسمی، وہ تو نہیں بولتے ہیں۔ ویسے مدرسے کو جا کر بیٹھ کر پڑھنے والا ہی فیض یاب نہیں ہوتا، مدرسے رسول اللہ کے گھر ہے، مدرسے رسول اللہ کے گھر ہے، یہاں کسی بھی نیت سے جانے والا محروم نہیں ہوتا۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، یوپی کے اندر جو لوگ مدرسوں کو گئے ہیں وہ نہ صحیح انشاءاللہ ان کی نسل محمد کی غلام ہوں گی انشاءاللہ۔ جا کر آئے نہیں مدرسے میں، جا کر آئے نہیں، چھوٹے انکل بھیجے، جاؤ مدرسہ دیکھ کر آؤ، کیا کیا نکلتا لے کر آؤ۔ بڑا انکل کالا دھن نکال تو گیا، اسے کالا دھن ملا نہیں، دو چھوٹے انکل کو مدرسے سے ہتھیارہ ملتے ہی بول کو بھیجے، کیا بھی ملا، یہ لگا کیا بھی ملا، جو روز ملے نہیں نہ کیا بھی ملتا۔ جسے جورو نہیں ملی اسے کیا ملتا ہے، جورو مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں سنائی رے بابا، ہمارے مدرسوں میں آج بھی سادی سیدھی حسیریں موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں آج بھی سادے سیدھے ٹیبل اور ڈیسک موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں سادے سیدھے پلیٹ موجود ہیں، ہمارے مدرسوں میں کم تنخواہوں میں اعلیٰ تعلیم دینے والے علماء موجود ہیں، ہمارے مدرسوں کا چھت آج بھی ایسا ہے، بارش پڑتی ہے تو قطرے اندر ٹپکتے ہیں، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو مچھر سے بچنے تک کا نظام نہیں ہے، ہمارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے 7-8 سال کے ہوتے ہیں تو
تمہارے بچوں کو تو خود ان کی شرمگاہ دھونا نہیں آتا، ہمارے بچے تو مدرسے میں اپنے کپڑے بھی دھو لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس کے سوا ہمارے مدرسوں میں کچھ نہیں ملتا۔ احمقوں، تم تلاش کرنا ہے تو وہاں تلاش کرو جہاں رکھے ہوئے ہیں یہ ہتھیارات، اور اس کا علم تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ کہاں ہے وہ تم کو معلوم ہے، وہ کہاں رکھے ہیں تم کو معلوم ہے۔ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے خانقاہوں میں، ہمارے گھروں میں خدا کی قسم دو چیزیں نہیں ہوتی، یہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوتی، دوسرا ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز نہیں ہوتی۔ بولیے، زور سے بولیے، بے شک ہمارا، ارے کیونکہ انسانیت اور مذہب بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ملک کو بنایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ملک کو سجایا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ہمارے ملک کا میک اپ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں سے ہم نے ہمارے ملک کو دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ بھلا ہم ہمارے ملک کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس طاقت تو ہے، اور سے سننا، میں عنوان چھوڑتا نہیں، ہمارے پاس طاقت تو ہے، ہم چھپ کر نہیں کھول کر کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت تو ہے، لیکن تم اس طاقت کو دیکھ نہیں سکتے اور تم اس طاقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ طاقت ہے بول کو مدرسے میں جاتا ہوں، 6 مہینے ڈھونے الٹا انہوں دم کا پانی لے لگائے، پکی بات دیکھنے گئے، بچہ پڑھنے کو ہے، ڈل کو پڑھ رہا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ آئے سو ٹاکی ڈھونڈنے گا سے بچوں کو دیکھ لے کو بیٹھ گیا، ارے کیا کاکی سن کو آئے تو سادی حسیر میں بیٹھ کو اتنا چھوٹا بچہ کیا کی پڑھ رہا ہے ناٹک کو بول کو خرید دا کو بیٹھ گیا۔ وہ بچہ پلٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، کئی کو دیکھتا ہے اسے صبح کو مارا کا ڈر ہے اسے، انہیں کہیں کو دیکھتا، مغرب کے بعد دعویٰ گئے تو پلٹ کو دیکھتا نہیں، بچہ حقیقت سبق یاد کرنے کا وقت ہے، اثر کے بعد گئے کب کون بھی دیکھتے تھا، نہیں تو دیکھتے تھا مولانا ہمنا کون، مغرب کے بعد بچہ خالی پڑھ رہا ہے، اور الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر۔ گرلے کو بیٹھ کے میرے پاس حروف ہے، گرلے کو بیٹھ کے پوچھے کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو بچہ جواب دیتا ہے اللہ کا کلام۔ بھائی ایسا ڈلتے کیوں ہو؟ کیونکہ تو مدرسے میں پڑھنے والے، وہ بھی قرآن پڑھنے والے بچے ڈلتے تھے، دوسرے دنیا میں کون بھی دل کو پڑھتا نہیں، دل کو پڑھتا کبھی بھی تم لگا بھی جاؤ مدرسے کو، جاؤ مدرسے کو جاؤ، خالی چندے دے ڈالے تو بڑے نہیں ہوتے، جا کر دیکھو۔ یہ پڑھ کر جو باہر نکلے اتنی آسانی سے ہی لگا باغ میں جا کو آما توڑ لگائیں گے۔ آج بھی ہمارے جسموں میں قرآن کے نام پر جو مار کھائے اس کے داغ موجود ہیں، اللہ کرے کہ موت تک وہ داغ محفوظ رہے، تاکہ اللہ پوچھے کیا لے کر آیا؟ تیرا قرآن سیکھتے سیکھتے ماروں کے داغ لے کر آیا۔ دنیا میں ایک ہی علم ڈل کر پڑھتے ہیں۔ ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت اشرف مفتی اشرف علی صاحب امیر شریعت کرناٹک رہے، حضرت فرماتے ہیں ڈل کر اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ کسی بھی خالی گھڑے کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، ہلانے سے اور مضبوط بیٹھ جاتی ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ بچہ اس لیے ڈلتا ہے کہ ان سینے کے اندر کوئی خالی جگہ نہ رہے، ہر جگہ میں قرآن رہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یاد ہو گیا، ابھی زور سے اتنا زور سے ڈھولتا کرتی بھی ڈسکت مار لگ جاتا۔ اب کیا واسطے چھاپا مارنے دیکھ لے کر بیٹھ گئے انسانی دنیا میں فرشتوں کا عمل۔
बोलने लगे जरा जोर से पढ़ो। अब एतराज नहीं, क्योंकि आहिस्ता पढ़ते हुए सुनते हुए ये मजा मिल रहा है, तो जोर से पढ़े तो क्या मजा मिलेगा, जोर से पढ़ो। खुदा की कसम दुनिया में एक ही किताब ऐसी है जिसे सुनते हैं तो अपनों को ही नहीं गैरों को भी मजा मिलता है। कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल, आर यू नो फुटबॉल और क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट इंडिया वाले क्रिकेट, हाँ वाले फुटबॉल। दो खेला भी अच्छे खेला, लेकिन मजेदार खेल फुटबॉल, समझ में आई बात है। लेकिन समझना, एक दीवाना फुटबॉल देखने बैठा करता, देखो एक ही चेक को इधर के 11 उधर के 11 खाली लाता से मारी। इन्हें बोला कहता इलेक्शन में खड़ता हूं, मैं जीत गया तो सबको एक एक बाल देता हूं। जैसे कौन जी बोले पूरे हिंदुस्तान में 15-15 लाख देते हूं, मैं इलेक्शन में खड़ता हूं, जीत गया तो सबको एक एक बाल देते हूं। कोई भी चीज समझने की होती है, समझे तो। खाली फुटबॉल पर कितने अच्छे नसीहत मिले ही मालूम। एक बाप बेटे फुटबॉल देख रहे थे, बेटा बार बार तालियां मार रहा था। बाप ने पूछा, बेटे इतने ज्यादा मजे से तुम तालियां मारते हो, क्या समझ में आ रहा है? अब्बा खेल समझ में आ रहा है। बेटे इसके अंदर एक हकीकत है, समझने की है। क्या अब्बा हकीकत? बेटे 22 के बीच में ये बाल सबके पांव और लातों में आ रहा है, उसकी वजह क्या बेटे? मालूम नहीं अब्बा। तो बाप ने कहा कि बेटे 22 के बीच में सबके लातों में ये बाल इसलिए आ रहा है कि अंदर से ये खाली है, अंदर से ये खाली है बेटे, सब लात मार रहे हैं। यही एक बाल अंदर से फुल हो जाए, चाहे मिट्टी ही क्यों ना हो, क्या 22 में से कोई इसे उतने पावर के साथ लात मार सकता है? नहीं, मारने वाले का लात टूट जाता है। हाँ हाँ अब्बा, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। अच्छा बेटे उसके अंदर एक हकीकत है। क्या अब्बा जान? बेटे इस वक्त मुसलमानों का यही हाल हो गया है कि मुसलमान एक बाल बन गया जो अंदर से काली है, हर किसी के लात पे आ रहा है। अगर अंदर से उसके अंदर ईमान आ जाए, उसके अंदर नमाज आ जाए, उसके अंदर तिलावत आ जाए, उसके अंदर ज़कात आ जाए, उसके अंदर हलाल आ जाए, उसके अंदर शर्म आ जाए, उसके अंदर हया आ जाए, उसके अंदर अदब आ जाए, लात मारने वालों का लात टूट सकता है, हमारा बाल भी भीगा नहीं होगा। आज अमेरिका हमें लात क्यों मार रहा है? आज इसराइल हमें लात क्यों मार रहा है? न्यूजीलैंड लात क्यों मार रहा है? जापान लात क्यों मार रहा है? चाइना लात क्यों मार रहा है? इसलिए कि हम अंदर से काली हैं। अंदर से अगर हम फुल होते तो आज हमारा हाल ही कुछ और होता। हर चीज में नसीहत है, हर चीज में नसीहत। याद आ गई तो बात अर्ज कर दिया। तो फीफा वर्ल्ड कप खतर में चल रहा है, देखने आए क्या? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आए, लेकिन वहां उनको दिखा क्या? इस्लाम। सुनने आए क्या? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुनने आए, लेकिन उनको सुनाई दिया क्या? अज़ान और कुरान। बदल गई दुनिया। खेलने आए थे, इस्लाम के आगोश में आ गए। अभी भी रोजाना इस्लाम कबूल कर रहे हैं, फैमिलियां इस्लाम कबूल कर रहे हैं। वार्निंग बीवी को देता, मैं मुसलमान हो गया, तेरा क्या इरादा है? बीवी बोलती तुम्हें होगे तो मैं भी होगी। राइट,
آتے وقت فلائٹ میں اتری تو کپڑے ایسے تھے کہ بچہ بھی معلوم ہو جاتا تھا، لیکن اسلام قبول کرتے ہی اب برقع پہن کر انٹرویو دیتی ہے کہ یہ برقعے میں خدا نے کیا پاور رکھا ہے پتہ نہیں، اسے میں پہنتی ہوں تو یوں محسوس کرتی ہوں کوئی طاقت ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ نیو مسلم لیڈیز کی انٹرویو ہے۔ اذان سنے، کیا پیارا گانا ہے۔ ہمیں اذان بولتے صاحب، انہوں راگاں کو رنگاں کو سب گانا نہ بولتے، کیا خوبصورت گانا ہے نا، واٹ اٹ از، کیا ہے یہ؟ اذان ہے، اذان صرف اتنا شارٹ ہے، ہاں اتنا ہی، اور ایک مرتبہ دو باہر دے سکتے ہیں، لیکن مسجد میں ایک وقت کی اذان، ایک وقت کی نماز کو ایک وقت ہی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اچھی چیز ہے نا، 2 وقت دے سکتے ہیں۔ تو پھر جواب دیا گیا یہ ہماری شریعت ہے، ہماری مرضی سے نہ اسے بڑھا سکتے ہیں نہ ہماری مرضی سے گھٹا سکتے ہیں۔ خالی یہ سننا تھا، اسلام قبول کر لیا۔ وہ بھی خطر کی اذان نہ بابا، منہٹی کی نہیں۔ آج بھی سعودی میں، بحرین میں، عمان میں، دمام میں، دبئی میں، ایران میں، عراق میں کیا زبردست اذانہ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید کمیٹی رحمت اللہ علیہ کی کمیٹی کے نوجوانوں سے ایک کام سونپنا جاتا ہوں کہ آپ ہر مسجد میں جا کر عملی پیر چیک کریں، اگر پرانا نوح علیہ السلام کے زمانے کا رہا تو اسے نکال کر تمہارے طرف سے ایک اچھا عملی پھیر جا کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کاما کرو با کاما، ایسا رہنا۔ آج کا جو مائک ہے دیکھو، ہر مسجد میں رہنا۔ آج کا مائک بھی مسجد کے مائک میں فرق کیا معلوم کیا؟ آج کا مائک ہے نا شادی کو گئی سو جورو، مسجدہ کا مائک کیا گھر میں ہے سو جورو، گھر میں رہی تو کیا اتنی شادی سیدھی رکھتی، بات شادی کو آگی تو کون عورت سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ الٹا ہوگا، باہر کا مائک 19-20 رہا تو پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر کی ہر چیز اعلیٰ ہونا چاہیے۔ مسجدوں کا مائک اتنا اچھا، اذانہ بھی شارٹ اینڈ سویٹ، یکوں کے ساتھ بہترین۔ اندر بھی امام صاحب نماز پڑھائے تو کار کیوں کردا کیونکہ بول کو ڈر رہنا، ویسی نماز رہنا، ویسا مائک رہنا۔ کیا مائکہ کا بھی وہ چال، بائکہ کا بھی وہ چال، مائکہ کا بھی وہ چال، بائکہ کا بھی ریگولر رہتی ہے تو دیوانی صورت بنانے کو رہتی ہے۔ نوشد کب تیری پوچھ ڈالتا، کہاں ہو میڈم کہیں؟ کہا جی منجد میڈم کہیں؟ تمہیں میں نوکرانی سمجھا سنو۔ ارے بھائی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں میری آپا، تو پڑھی نہیں شریعت مسائل پڑھی نہیں، گھر کے اندر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے طہارت، نفاست، پاکیزگی اختیار کرتے ہوئے اچھے کپڑے پہننا، چوٹی ڈال کر رکھنا، جائز زیب و زینت کو اختیار کرنے سے بھی گھروں کے اندر برکت آتی ہے۔ ہمارے بچوں کو رات میں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسرے فوٹوਆਂ دیکھ ڈال کو خالی بھابھی کی صورت دکھا جا رہا ہے، بس ہو گیا قصہ ختم۔ 6 دن بچے کو بخار۔ تو آج کل حضرت بچہ ڈر گا بول کر ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، کہتے خیس میرے پاس نہیں، ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، تمہیں کھلا بول دی نا حضرت، ہمیں بولنے نہیں ہوتا حضرت، ذرا بولو کو بول کو۔ ان کے پاس ایک صاحب بچے کو اٹھا لے کر آئے، کہتے ذرا پڑھ کو پھوکو حضرت، بخاری چھٹر رہی نہیں، ڈر گا بچہ کو بول کو۔ اب حضرت پڑھ کو پھوکے آیت الکرسی کی، سورہ قلم کے آیتہ کی، قل یا الکافرون قل اعوذ برب الناس، پوچھے کہاں ڈریا؟ تو کہاں بھی ڈریا نہیں حضرت، بیوار سی ہماری جو وہ کی جی گالیاں دیتے ہیں، وہ رات میں کہہ کے لگا لے کو سوتیں گے۔
لگا لڑکے سوئے تو بچہ بازو سو رہا ہے، ٹوٹ مردہ سو سکے سو جائیں گے، بچہ پیشاب کر رہا تو اٹھنے والا، اب انہیں لگا لے کو بھرک کو لگا لے کو سو گی، اسے بھی مرد کو دیکھو عادت ہوگا، ڈر گا بھی، اس کا ڈر بھی چلے گا۔ اب بچہ پہلی مرتبہ یہ صورت دیکھ رہا تھا، کہا کہ لگا لی کہتے پیسٹری لگا لے کو سو گی کہتے، صبح ہوئی تو گوری ہونے کہتے، رات میں بچہ اٹھ کو امی کو دیکھے تو امی نہیں چڑیل ہے۔ اب بچہ ڈرے گا، پہلے شیطانوں سے بچے ڈرتے تھے، چڑیلوں سے بچے ڈرتے تھے، جنات سے بچے ڈرتے تھے، واہیات شکل صورتوں سے بچے ڈرتے تھے، اس سے زیادہ فتنے کا دور کیا ہوگا کہ خود بچہ اپنی ماں سے ڈر رہا ہے۔ خیر مائکہ اچھے رکھو، کبھی انشاءاللہ تعالیٰ آیا تو عرض کروں گا، میری مائیں اور بہنیں گھر کے اندر بھی پاک صاف رہو، اچھے پاکیزہ کپڑے پہن کر رہو، پکا ڈالے کے بعد پہنیں گے، گھر کو جھاڑ ڈالے کے بعد پہنیں گے، یہ کر کو پہنیں گے، جتنی دیر گندے ماحول میں رہیں گے اتنی دیر تک گھروں کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو لکھا ہے، کس گھر کے اندر برکت ہوتی ہے، کس گھر میں رحمت ہوتی ہے، اسباب برکت کیا ہے، اسباب رحمت کیا ہے، کن گھروں کی رحمت چلے جاتی ہے، کس گھروں کی برکت چلے جاتی ہے، کیسے کام اندر کے ہو برکت چلے جاتی ہے، کیسے کام باہر کے ہو برکت چلے جاتی ہے، کون سے گھر شیاطین کو پسند ہے، کون سے گھر فرشتوں کو پسند ہے۔ یہ علماء کرام یہ زبردست کتاب تو پڑھے ہوں گے، میں تو ایک سطر میری ماں اور بہنوں کے خدمت میں رکھ رہا ہوں، میرے بھائیوں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، اپنے گھروں کو پاک رکھو اور خود بھی پاک رہو، اچھے سے اچھے رہو۔ پیغمبر کا گھر سادہ سیدھا تھا لیکن بڑا پاکیزہ تھا، اعلیٰ نہیں تھا، گندا نہیں تھا، سادہ سیدھا تھا میرے آقا کا گھر لیکن بڑا پاکیزہ تھا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ طہارت بھی میرے نبی کا صدقہ ہے، نفاست میرے نبی کا صدقہ ہے، پاکیزگی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، آقا کا گھر بڑا پاک تھا، آپ بھی اپنے گھروں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ غرض مئیک پر بات آ گئی، ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کی کمیٹی کے نوجوانوں سے گزارش ہے مسجدوں کے ذرے عاملی پیروں کو جا کر تشکیل کرو، تمہاری طرف سے دلاؤ یہ بھی کام ہے کہ اذانہ اچھے رہنا، موضوع صحابہ اچھے رہنا۔ خالی قطر میں روزانہ کئی سو عیسائی غیر مسلم صرف اذان سن کر اسلام قبول کر رہے تھے، اذان سن کر۔ کون بھی ہمارے خدا نہ خواستہ ادھر کا یہ ادھر چلے گا تو پورے چانلہ میں وہ سمجھ رہے میری بات، سمجھ رہے؟ یہ کون سا بھی ادھر کا ادھر چلے گا تو پورے پیپورا میں وہ سناتن دھرم اختیار کر لیا، ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ روک نہیں صاحب، ہمارے دھرم میں روک نہیں، آئے سو آدمی کو آؤ، گئے سو آدمی کو جاؤ۔ آیا تو آنے کے واسطے گریبان کی پٹی پکڑتے نہیں، جاتا بولے تو گلے کی پٹی پکڑتے نہیں۔ ہمارا دھرم تو اتنا نازک ہے، جانا تو دور کی بات، جا تو بول کر سوچا تو چلے گا۔ دیکھو علماء 200 علماء بیٹھے ہیں، وہاں بھی علماء بیٹھے ہیں، مسئلہ دیکھو، جانا تو دور کی بات، اسلام کی بے نیازی ہے، اسلام کی بے نیازی ہے، جانا تو دور کی بات۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، دعا پر بات آ گئی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی مرد یا عورت بالغ عاقل خالی جاتوں بول کر سوچیا گیا۔ ایمان بچاؤ، ایمان۔ الفاظ کفر و کلمات کفر پر زخیم زخیم کتابیں عربی اور فارسی اور اردو زبانوں میں لکھی گئی ہے۔ یہاں تک مسائل میں آتا ہے، کوئی بندہ مسلمان تھا، غیر ہو گیا، اس کا دوست خالی اتنا بولیا، چھوڑو گیا تو جان لو کیا ہوا،
सब भी एक ही थे, उन्हें भी गया। छोड़ो, जान दो, गया तो क्या हुआ, सब भी एक ही थे। ये बोलने वाला भी क्लीन बोल्ड, चाहे उसका नाम अबू बकर रंदो, चाहे उसका नाम उमर रंदो, चाहे उसका नाम अली होंदो, चाहे उसका नाम आयशा होंदो, चाहे उसका नाम फातिमा होंदो, कुछ नाम से कुछ नहीं होता, अकीदे, आमाल, मसाइल से सब कुछ होता है। ये इधर से उधर चलेगा, पूरे न्यूज चैनलों में हो गए। अरे दीवानों, पागलों, सारी दुनिया में रिसर्च करो। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, बराबर इस आयत का फैज़ सारे आलम में पहुंच रहा है। इधर से ये किया तो बाहर जा रहा है, उधर से जमात दर जमात इधर आ रही है। अभी एक मैच भी नहीं, इफ्तिताही प्रोग्राम में 850 ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया। क्या देखकर? खाली अजान और नमाज, ये दो चीजें देखकर। और वहां के अजान अभी मौलाना वाह 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 जबरदस्त अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं तो बहुत शादी दे रहा हूं, उससे भी अच्छी अजान होगी। नहीं पढ़ने वाला आदमी भी नमाज पढ़ लेता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये गल्फ की अजान है, अरबस्तान की अजान है। यहाँ की अजान है वो भी दिन की नखला कुफर न बासत। अच्छे दो उंगलियां मौलाना साहब कितना अंदर जाते वहां तक घुस जाएंगे। आगे सर को अंदर पकड़ को ठोस डाले। अजान शुरू करते ही अजान के कलिमात ये हरकत, बुढ़े हो गए 70 साल ले, दम साथ देता नहीं, तोड़ को फिर आगे बढ़े। ऊपर ऐसे हजाना देते नहीं देते, कई को ऐसे हजाना देते इसलिए कि तनख्वाह उनकी वैसी है। पॉइंट। मेरे साथ मदरसे में पढ़े थे एक साथी है ना, वो कहाँ है, बहरीन में अजान का काम कर रहा है। तनख्वाह हिंदुस्तान के एतबार से 1.25 लाख रुपए। देखो मौली साहब का दम देखो आ रहा है। 1.25 लाख रुपए यहाँ इनकी तनख्वाह होना को बोलकर बोला तो कम से कम 1 साल, वो भी नहीं 1.5 साल बाद जाने मुंडी हला है। उसके वास्ते हमें 2 चीज़ें किसी भी बोलते नहीं, मैं तो बोलता नहीं। एक मेरी तनख्वाह क्या मैं किसी भी बोलता नहीं, एक मेरी उम्र क्या किसी भी बोलता नहीं। कौन थे भी हजरत, तुमने कितने साल हजरत, क्या इरादा है ना, शादी करने का इरादा है? कहा जाते हैं क्या जरूरत उम्र कहीं को पूछता, गैर जरूरी सवाल करना नहीं, क्या जरूरत? तनख्वाह उम्र, बीवी को तक बोला नहीं तक क्या होना बोलो करते ही कई को हिसाब। ये जोड़वा बड़े खतरनाक, किसके घर के रहे तो भी नहीं बोलना तनख्वाह। लेकिन हैदराबाद से बेंगलुरु को आ लेकर हूँ बस में एक घुग्गू पूजा लिया। अब उसके सामने मैं मार्केट दिखाना
3-4 कारामेले वाले को बस के पास छोड़ डाले, बस भी वालों जबरदस्त बस से। अब मैं कार से उतरा तो पूरे मुझे घेर लिए, बोसे दे रही, पूरी बस देख रही है। मुझे शर्म भी आई, क्या रे को बोल को। फिर बस के अंदर गया, बैठ गया, बाजू एक आदमी बैठे थे, बड़े आदमी, उन्होंने घूर घूर को देखने लगे। अब मैं पहचान लिया, हमारे तो नहीं ही, उन्होंने अलग मजहब के ही, अगर हमारे होते तो देखते ही फौरन सलाम करते थे। अब मैं एक मुस्कुराहट पेश किया, उनको बोल उन्हें भी हंसा। उन्हें मुझे पानी दिया, सब पानी पी। मैंने नहीं कोई बात नहीं बोल को बोला, तो दिल में सोचा 2 घंटे पानी पिला को आको हूं मैं। आप गुरु क्या पूछा? तो बोला महागुरु। इतने छोटे गुरु होते हैं क्या? मैं बोला हमारे से छोटे भी गुरु हैं। 7 साल का बच्चा हाफिज हो गया तो पूरी उम्मत का इमाम बन जाता है। 10 साल का बच्चा हाफिज बन गया तो गुरु हो गया। 11 साल का बच्चा हाफिज हो गया तो गुरु हो गया। 12 साल का बच्चा हाफिज हो गया तो गुरु हो गया। हजरत उमर ने क्या कहा? पूरी उम्मत का मैं अमीर हूं, लेकिन हाफिज कुरान मेरा अमीर है। हजरत उमर ने क्या कहा? अल फारूक में लिखा हुआ है, पूरी उम्मत का अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है, लेकिन हाफिज कुरान का मैं अमीर हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर इलाके का अमीर हाफिज कुरान रहे, हर इलाके का अमीर हाफिज कुरान रहे। अल्फाज को मैं बड़े गहराई के साथ पेश कर रहा हूँ, समझाने और खोलने का मेरे पास मौका नहीं है। समझ सकते हैं तो समझ जाओ, समझ सकते हैं तो समझ जाओ। हजरत उलमा को इशारा काफी है, आपको वजाहत की जरूरत है। न वजाहत करूंगा मैं, न तफसीर करूंगा मैं, न तफसीर बयान करूंगा। हजरत उमर ने फरमाया पूरी उम्मत का मैं अमीर हूँ, लेकिन हाफिज कुरान मेरा अमीर है। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर इलाके का बड़ा हाफिज कुरान रहे। किसी ने पूछा उमर फारूक से, आप हाफिज कुरान ही को अमीर क्यों बनाना चाहते हैं? हजरत ने फरमाया कि हाफिज कुरान को सीने में रखने वाला है। जिस इलाके का बड़ा हाफिज कुरान होता है, वो इलाका हर किस्म के फितनों से महफूज होता है। और जो जाहिल अमीर बन जाता है, उसी से फितने शुरू होते हैं। वहां फितने नहीं। अल्फाज समझिए आप हजरात, जाहिल अगर अमीर बन जाए तो वहां फितने नहीं, उसी से फितने शुरू होते हैं। और हमारे यहाँ तो यही हाल है, जाहिलों को अमीर बना दो और उसे इतना मकाम दो कि अबू हनीफा भी शायद उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं कर सकते हैं। काम करना तो दूर की बात, मसाइल का इज्तिहाद भी करना है तो उनसे पूछना पड़ेगा। हमने अमीरों को, जाहिल अमीरों को अपने सरों पर इतना बिठा कर रखा है। मैं जहां दुश्मनों के लिए दुआ करता हूं, वहां जाहिल अमीरों की अमीरी के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह और इनको अमीर बनाकर ना इनको बर्बाद कर, ना इनसे कौम को बर्बाद कर। जितना हो सके जल्द से जल्द इनसे इनकी अमीरी छीन ले। हमारे हो गुरु कौन? 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, 8 साल का बच्चा होता क्या? 7 साल का बच्चा हाफिज कुरान। अरे मेरे दोस्तों, आज तो अल्लाह ताला इस टेक्नोलॉजी के सामने करामत को अभी भी बाकी रखा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 साल का बच्चा 4 महीने के अंदर हाफिज कुरान बना। हमारे मुल्क में तो ये आम आदत हो गई। कुरान जितनी बड़ी किताब है उतनी आसान किताब भी है, लेकिन दिल होना उसे पकड़ने के लिए, शौक होना उसे लेने के लिए, इरादा पक्का करके कुरान की तरफ बढ़ो, कुरान उससे ज्यादा तुम्हारी तरफ आता है। आज बच्चे भी कुरान से दूर होते जा रहे हैं, जवान भी कुरान से दूर होते जा रहे हैं, बड़े भी कुरान से दूर होते जा रहे हैं। मुझे माफ फरमाए, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ इस दर्द को इजहार करता हूँ। हर नौजवान कान खोलकर सुन ले, इस गांव का, इस जमात का, बाहर के जमात का हर मुसलमान पर्दे में
बैठी हुई मेरी हर माँ हर बहन कान खोल कर सुन ले, तुम्हारे इतने बड़े खिदमत का अल्लाह सवाल नहीं करेंगे। सवाल करेंगे तो ये करेंगे कि मेरा कुरान पढ़ा भी है कि नहीं है। नहीं अल्लाह का मदरसे का मकतब का ना, नहीं अल्लाह फला मकतब का जलसा हुआ, मैं बहुत काम करे, वो अलग अजर रे बाबा, तुझे जन्नत में मिलता। पहले बोल कुरान पढ़ा क्या? रिसर्च करेंगे तो 100 में से 80% भी कुरान पढ़े हुए नहीं है। आप तहकीक करें। कैसे तहकीक करना? 100 नौजवानों को किसी चाप पर बुलाइए, हजरत उलमा से गुजारिश, 100 नौजवानों को किसी चाप पर बुलाइए, उनको चाप बिस्किट खिलाइए, उसके बाद पूछिए। ये रिसर्च करने का तरीका होता है। समझ में आई बातें? रिसर्च करने का तरीका होता है।